آج میں آپ کے سامنے بیان کروں گا قیامت کی کچھ چند بڑی نشانیاں۔ بے شک ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، بے شک ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اسی طرح قیامت بھی مقرر ہے، قیامت نے بھی ایک دن آنا ہی آنا ہے اور دنیا نے ایک مرتبہ ختم ہونا ہے۔ اس کے بعد کہ بہت ایک دھند سا آسمان پر چھا جائے گا جو کہ 40 روز تک رہے گا۔ اس سے مسلمانوں کو زکام میں مبتلا ہو جائیں گے، جو کہ مسلمان ہوں گے وہ زکام میں مبتلا ہو جائیں گے۔ کافر اور منافق جو ہوں گے وہ بے ہوش ہو جائیں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ 2 دن بے ہوش ہوں گے، بعض کہتے ہیں 3 دن ہوں گے اور بعض کہتے ہیں بے ہوش ہی رہیں گے، اور 3 دن یا 4 دن کے بعد وہ ہوش میں آ جائیں گے۔ پھر اس قدر ایک رات لمبی سی طاری ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر جس طرح ہم نے سنا ہے لوگوں سے کہ سورج جو مغرب سے نکلے گا، یہ حقیقت ہے، سورج مغرب سے نکلے گا، اس کی حقیقت کیا ہے؟ ایک رات ایسی آئے گی، اتنی لمبی رات ہو جائے گی کہ لوگوں کے بچے جو ہوں گے وہ روئیں گے، مسافر تنگ آ جائیں گے، اور مویشی بکریاں چرانے والے بھی تنگ آ جائیں گے، بے قرار ہو جائیں گے، کب صبح ہوگی ہم ان کو چرائیں گے۔ لوگ پکاریں گے، نعرے لگائیں گے، توبہ توبہ پکاریں گے، اور 3-4 رات کے بعد ایک دن نکلے گا جو کہ مغرب سے چاند گرہن ہوگا کہ منند تھوڑی سی روشنی کے ساتھ نکلے گا، اور اس کی وقت جب وہ روشنی تھوڑی سی ظاہر ہوگی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس دن آفتاب اتنا بلند اور غروب ہوگا جتنا کہ چاشت کے وقت ہوتا ہے، مطلب کہ صبح وقت جب ہم محسوس کرتے ہیں اسی طرح ہمیں محسوس ہوگا، اور اسی طرح مسلسل کچھ دن وہ مشرق سے نکلے گا جس طرح عام روٹین میں چلتا ہے، اور اسی طرح دوسرے روز اس کا ذکر کر رہے ہوں گے، لوگ اس کا ذکر کر رہے ہوں گے کہ وہ رات اس طرح تھی، وہ رات اس طرح تھی، اور اسی طرح ایک زلزلہ آئے گا جس طرح زمین پھٹ جائے گی اور اس کے اندر سے ایک عجیب جانور نکلے گا جو کہ دوبال ارض کہتے ہیں، اور اس کا چہرہ آدمی سے، اور گردن میں اونٹ سے، اور دم میں بیل سے، اور سر میں ہرن سے، اور سنگوں میں 12 سنگ کے، اور ہاتھوں میں بندر، اور کانوں میں ہاتھی سے مشابہ ہوگا۔ پہلے یمن میں پھر نجدہ میں وہ ظاہر ہوگا اور اس کے بعد وہ غائب ہو جائے گا، پھر وہ مکہ میں ظاہر ہوگا اور اس کے ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ وہ ایسے تیزی سے شہروں کا دورہ کرتا جائے گا اور بھاگنے والوں اس کے بھاگ نہیں جائیں گے۔ وہ اہل ایمان کی پیشانی پر عصا موسیٰ ایسے نورانی خط کھینچیں گے کہ جس طرح ان کا چہرہ نورانی ہو جائے گا، مطلب کہ عصا کھینچیں گے ان کا چہرہ بالکل نورانی ہو جائے گا۔ کافر کے ناک اور گردن پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی مہر لگا دی جائے گی، جس سے کافروں کا چہرہ سیاہ اور بے رونق ہو جائے گا۔ اور اسی طرح قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی نشانی ہے کہ خانہ کعبہ کو گرا دیا جائے گا۔ خانہ کعبہ گرا دیا جائے گا، اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہوں۔ ایک دن ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی جس کے سبب ہر صاحب ایمان والے کی بغل میں درد پیدا ہوگا۔ فضل و افضل، فضل ناقص اور ناقص اسباق سے پہلے مرنا شروع ہو جائیں گے۔ لوگ اس طرح مریں گے کہ کوئی ایمان والا باقی نہ رہے گا۔ پھر اس کے بعد ایک کفار حبشہ کا غالب ہوگا، حبشہ کا ایک بادشاہ بنے گا جس کی سلطنت قائم ہو جائے گی اور وہ خانہ کعبہ کو گرا دے گا، اور جو حج کا مقام ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اور اسی طرح قرآن مجید دلوں اور زبانوں اور کاغذوں سے اٹھایا جائے گا۔ خدا ترسی اور خوف آخرت دلوں سے اٹھایا جائے گا۔ شرم حیا نہیں رہے گی۔ آدمی گدھوں اور کتوں کے مانند دوستوں کے سامنے جمع کریں گے۔ احکام اور ظلم کا رویہ اس دوسرے پر دست بردرد ہو جائے گا،
اور ظلم رفتہ رفتہ بڑھتا جائے گا۔ اسی طرح شہر و قصبات ویران ہوتے جائیں گے اور قحط بڑھتا جائے گا۔ اور آخر میں حضرت اسرافیل علیہ السلام ایک سور پھونکیں گے، اور اس کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد 4-5 سال لوگ عیشی و عشرت کے ساتھ غفلت میں زندگی بسر کریں گے، جبکہ بت پرستی عام ہو جائے گی اور لوگ اللہ اللہ کہنا چھوڑ دیں گے، یہاں تک کہ جمعے کے روز جو یوم شعور ابھی ہوتا ہے، صبح کے وقت اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دیں گے۔ سور کی آواز کے صدمے سے تمام جہاں فنا ہو جائیں گے، زمین و آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، جبکہ چاند و سورج و ستارے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر جائیں گے، دریا خشک ہو جائیں گے، جتنی بھی آگ ہے بجھ جائے گی، سوائے ذات اللہ تعالیٰ کے رہ جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ اس وقت فرمائیں گے آج کس کی سلطنت ہے، اور پھر جواب دیں گے، اور پھر خود ہی جواب دے کہ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کو پھر بنا دیں گے، اور اسرافیل السلام کو دوبارہ سور پھونکیں گے، اور اس کی آواز سے سب مردوں کے جسموں میں دوبارہ وحی بن جائے گی اور زندہ قبروں سے اٹھ جائیں گے، جبکہ اس دن کو قیامت کہتے ہیں۔ قیامت کے واقعات جو کہ قرآن مجید اور حدیث میں شریف میں کافی مرتبہ بیان کر دیے گئے ہیں، مردوں کا حساب کیا جانا، زندہ اٹھایا جانا، اور آفتاب کے مطلب کہ سورج کا زمین کے قریب آ جانا، حسب اعمال کا ہاتھ میں دے دیا جانا، اور نیک اعمال کی گواہی دینا، ہاتھوں اور پاؤں کا نیک اعمال کی گواہی دینا، نیک اعمال کے سامنے جانا، دائیں ہاتھ میں ملنا، بدن کی پشت کی طرف بائیں ہاتھ سے ملنا، عمل و ترازو صراط پل سے گزرنا، مومنوں کا اپنے منافق اور بجلی کی طرح دوڑنا اور گھوڑے کی طرح دوڑنا، اڑتے پرندوں کی طرف دوڑنا، اس کا معمولی چال سے پل صراط عبور کرنا، اور منافق و کافر کو کاٹ کاٹ کر دوزخ میں پھینک دینا، اور حسب کوثر کے لذیذ و پانی کے ساتھ مومنوں کا سب کو جو درد میں ہے وہ پی کر دور ہو جانا، جنت میں داخل ہونا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب اعمال جنت ایک قیامت والے دن ہوں گے، جو کہ ہمارے عملوں اور حساب کے مطابق ہمیں جزا اور قیامت دیکھنے کے لیے ملے گی، جو کہ ہمیں پتہ ہمارا ایمان ہے کہ قیامت آنی ہی آنی ہے۔ قیامت والے دن ہم نے زندگی میں بویا ہے وہ ہم نے قیامت والے دن کاٹنا ہے، ہمیں اس کی سزا اور جزا ملنی ہے۔ جزا ملے گی، ہمیں جنت ملے گی، سزا کے طور پہ ہمیں دوزخ میں پھینک دیا جائے گا، جو کہ دوزخ میں ہم اپنی سزا کاٹ کر پھر ہمیں جنت میں آیا جائے گا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا ایک دن پتہ نہیں کتنے ہزار سالوں کے برابر ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ہم جو مسلمان بھائی ہیں وہ آج غفلت میں ہیں، آج کو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے بندو میرے ساتھ توبہ کر لو، لیکن ہم توبہ نہیں کرتے، ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ صلح نہیں کرتے، اور جب ہم مر جاتے ہیں، مرنے کے بعد ہمیں خیال آتا ہے ہم نے دنیا میں کچھ کیا ہی نہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کا قول ہے کہ اے بندو تم ابھی سوئے ہوئے ہو، تم نے تب جاگنا ہے جب تم نے قبر میں چلے جانا ہے، اور میرے دوستو قیامت آنی ہی آنی ہے، ہمارا ایمان ہے، تو آپ کیوں غفلت میں گزار رہے ہو زندگی؟ اپنی زندگی کو اچھے اعمال میں لے کے آؤ، تاکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو کر آپ کو شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو جہانوں کے سردار، جن کی ہم لاڈلی امت ہیں، ہمیں لاڈلا پن کر کے زیادہ سے زیادہ نیکی حاصل کرنی چاہیے، تاکہ ہم بتا سکیں کہ ہم لاڈلی امت میں سے ہیں۔ اور دوستوں فکر آخرت کرنی چاہیے، فکر آخرت کی تیاری کر کے رکھنی چاہیے، کیا پتہ اگلا سانس آنا بھی ہے نہیں آنا۔ اسی طرح آپ مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ مزید ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ اوکے جی، اللہ نے کے بعد السلام علیکم۔